لگژری یعنی عیش و عشرت، توسع و رباب اور اسراف وہ دیمک ہے جو دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں اور حکومتوں کو کھا چکی ہے۔ روم کی سلطنت، یونان کی بادشاہت اور ہسپانیہ کی ریاست ہو یا مغل اور ترک شہنشاہیت، دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں اسی لگژری، آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے پیوند خاک ہو کر عبرت کا نشان بنی۔ رومن امپائر 6 بر اعظموں پر محیط تھی، لیکن جب وہاں لگژری اور اسراف کا دورہ ہوا تو وہاں ظلم اور ناانصافی بھی شروع ہو گئی، اور پھر ایک دن وہ عظیم سلطنت تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہو گئی۔ سکندر اعظم کی سلطنت دنیا کے 51 ملکوں پر قائم تھی۔ اس نے صرف 10 برسوں میں آدھی دنیا کو روند ڈالا تھا، لیکن جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھی تو اس کی حکومت بھی محض تاریخ کے سیاہ اوراق کا ایک حصہ بن کر رہ گئی۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا حکم بھی کم و بیش آدھی دنیا پر چلتا تھا، لیکن لگژری، اسراف اور ظلم نے اسے بھی تاریخ کا جوہر بنا کر رکھ دیا۔ مغلوں نے بھی بھارت پر قریب 600-700 سال حکومت کی، لیکن بالآخر توسع، رباب اور لگژری اور اسراف انہیں بھی لے ڈوبا۔ ہندوستان کے آخری حکمران نے، جس کی حکومت پہلے ہی دلی سے پالم تک سمٹ چکی تھی اور پھر محض قلعہ معلیٰ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اپنی عمر کی آخری گھڑیاں رنگون یعنی موجودہ جو نام ہے ینگون، اس کو میانمار بھی کہتے ہیں، یہ سابق برما ہے، اس کے قید خانے میں گزار دی، اور مرنے کے بعد بھی اسے دلی میں 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہو سکی۔ مسلمان اندلس یعنی ہسپانیہ اور اسپین پر فخر کرتے ہیں، اور بے شک انہیں فخر کرنا بھی چاہیے کہ جب لندن، پیرس اور ایمسٹرڈم کی گلیوں میں کیچڑ بہتا تھا، اس وقت قرطبہ یعنی موجودہ کارڈوبا شہر میں 2.5 لاکھ پکے مکان، 80,400 دکانیں، صاف ستھری اور پکی سڑکیں اور گلیاں اور 1,600 شاندار مسجدیں تھیں۔ جب یورپ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت قرطبہ کی گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن ہسپانیہ کے سائنسی طور پر ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ اور مہذب انسانوں کا بھی ان کی لگژری سے بھرپور پرتعیش زندگی اور اسراف نے بیڑا بھی غرق کر دیا۔ 28 فروری 1492 کو اندلس کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ محمد، عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ، جو فرڈینینڈ اس کو کہتے ہیں، اس کو قصر الحمرا کی چابیاں سونپ کر مراکش کے شہر فیض چلا گیا۔ یہ فیض ایک ٹوپی بھی ہے جو مراکش کی، اس کو فیض ٹوپی کہتے ہیں، وہ سرخ سے رنگ کی ہوتی ہے، اس کو فیض کہتے ہیں۔ اگر کسی کو تلاش کرنی ہو، وہ سرخ سی جیسی مشائخ ٹوپی پہنتے ہیں، اس کو فیض ہیٹ کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں ویسے ہی جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی۔ تو وہ شہر، مراکش کے شہر فیض چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنی آخری عمر بھیک مانگ مانگ کر بسر کی، اور سقوط ہسپانیہ کے ٹھیک 5 برس بعد یعنی 1497 میں وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا۔ جو رہ گئے تھے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، توبہ توبہ، لیکن پھر بھی وہ مور کہلاتے تھے، اور 100 سال بعد ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو اس میں اعدائے اسلام کے ساتھ جو مارکاریاں ہوئیں، اکثر جنگوں میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا پر فقر و فاقہ کی آزمائش ہوتی، دوسری طرف یہ جذبہ سرفروشی اور جان بازی اور جان نثاری بھی دوش بدوش ہوتا۔ اسی ماحول میں اسلام کا سورج جزیرۃ العرب کے افق پر طلوع ہوا، اور وہ بلندی کا سفر طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی کرنیں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ دنیا کی سپر پاورز اپنے مال و دولت کے انبار، اپنی شان و شوکت کے مصنوعی محلوں سمیت ان کے قدموں میں گر گئی۔ ان کا رعب و جلال ان کی فقر و درویشی میں پنہا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو ان سے گفتگو کا یارانہ ہوتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف دامنگیر نہیں تھا کہ میری امت معاشی اعتبار سے پسماندہ ہو جائے گی، اور اس فقر و پسماندگی کی وجہ سے اسے ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، بلکہ آپ کو ڈر اس بات کا تھا کہ یہ امت جد و جہد کے جذبے سے محروم ہو کر عیش و عشرت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تم پر
فقر و محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن میں تم پر جس بات کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی نعمتیں بچھا دی جائیں گی جیسے تم سے پہلوں کے لیے بچھا دی گئی تھی، پھر پچھلی قوموں کی طرح تم دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، اور جیسے دنیا کی حرص نے انہیں غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا کر دیا تھا، کہیں تم کو بھی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں آج عمومی طور پر مسلمانوں کا اور خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کا حال دیکھا جائے پوری دنیا میں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتے تھے، آج امت مسلمہ عمومی طور پر اسی مرض میں مبتلا ہے۔ شاعر حقیقت شناس علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طوس و رباب آخر۔ یعنی جب کوئی قوم ترقی و عروج کا سفر طے کرتی ہے تو وہ تلواروں اور نیزوں سے مزین ہوتی ہے، وہ مشکل حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ عیش و عشرت کے خاکوں میں رنگ بھرنے کی بجائے جد و جہد کے میدان میں آگے بڑھتی ہے، اور جب قوموں کے زوال و انحطاط کا زمانہ آتا ہے تو وہ عیش و عشرت کے نقشے بنانے لگتی ہے اور رقص و سرود سے اپنے دل کو بہلانے کی عادی ہو جاتی ہے۔ ساز باجے ان کی گھٹی میں پڑ چکے ہوتے ہیں، تانسین جیسے مراسی ان کے آئیڈیل، اور بہادر شاہ اور شاہ رنگیلا جیسے عیاش ان کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ اب یہ کیا تک بنتا ہے کہ اپنے بیت الخلاء یعنی اپنے ٹائلٹس کے اندر بھی سونے کی سیٹس لگانا، سونے کے شاور لگانا، اپنی گاڑیوں کو سونے کے ساتھ مرصع کرنا، یہ عیاشی ہے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طوس و رباب آخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔